میری طرف سے مسیح یسوع کی پاک محبت میں آپ سب کو سلام۔ میں پادری ندیم چاند، چرچ آف پاکستان، ڈائسس آف فیصل آباد، چک نمبر 214 گاہبے میں خدمت کا کام سر انجام دیتا ہوں، اور یہ خداوند خدا کا شکر ہے کہ مجھے آج پادری محسن محمود کے یوٹیوب چینل پر خدا کا پیغام دینے کا موقع ملا۔ میں خداوند خدا کا شکر گزار ہوں۔ تو میں خداوند خدا کے کلام پاک میں سے عہد نامہ عتیق مقدس یسایہ نبی کے نام منسوب صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہاں پر خدا کی پاک کلام کا حصہ تمام ہوا۔ آمین۔ آج کا جو کلام مقدس میں سے یہ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی بابت پیش گوئی جو یسایہ بن آموس نے کی ہے۔ یہ پیش گوئی المسیح کے 750 سال پیدا ہونے سے پہلے ہے، اور جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو المسیح کی بابت جو عہد عتیق میں پیش گوئیاں ہوئی ہیں، ان میں سے یہ ایک پیش گوئی جو یسایہ نبی نے کی ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور تولد ہونے کا مطلب ہے پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ گنہگار انسان کے لیے اپنی جان دے، گنہگاروں کو اپنے پاک لہو سے خرید لے۔ اس سے پہلے جو پیش گوئی المسیح کی بابت کی گئی، وہ پیش گوئی خدا نے آپ کی کہ جب آدم اور حوا اور ابلیس کی عدالت کی گئی تو خدا نے سانپ سے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو اس وقت خدا نے یہ پیش گوئی کی، اور یسوع مسیح کی بابت جو خدا نے فرمایا تھا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح شریعت کے موافق پیدا ہوا تاکہ ہم جو شریعت کے متحد تھے ہمیں اپنے پاک لہو سے خرید لے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ آدم نے گناہ نہیں کیا بلکہ حوا گناہ میں پڑ گئی، اور اولاد ہونے سے نجات پائے گی، اور وہ نجات دہندہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو عورت کی نسل کہلایا اور عورت سے پیدا ہوا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور جو شریعت کے متحد پیدا ہوا،
اور یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے۔ اور کلام خدا میں جو المسیح کی بابت صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں کہ اس کا نام عجیب مشیر ہوگا، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو عجیب کا مطلب ہے انوکھا، نرالا، دنیا سے الگ تھلگ۔ تو یسوع مسیح جو عجیب کہلایا اس کا نام عجیب ہے۔ عجیب سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیدائش دنیا سے عجیب ہے، اور اس کی زندگی دنیا سے عجیب، اس کی موت دنیا سے عجیب، اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب ہے، اور اس لیے اس کا نام عجیب رکھا گیا۔ تو مشیر کا مطلب ہے صلاح کار، مشورہ دینے والا۔ وہ گنہگاروں کو مشورہ دیتا ہے، صلاح دیتا ہے کہ تھکے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ کلام خدا میں خدا ہر ایک کو صلاح اور مشورہ دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی جو خدا سے دور ہیں، جو دنیا کی مادی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، دولت سے محبت رکھتے ہیں، ان کو صلاح دیتا ہے کہ اس لیے میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ سے تپایا ہوا سونا خرید لو تاکہ تم دولت مند ہو جاؤ، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لو تاکہ تم بینائی پاؤ، اور سفید پوشاک لے لو تاکہ تم اپنے ننگے پن کی شرمندگی کو ڈھانپ سکو۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ زندگی پاؤ۔ اور خدائے قادر کا مطلب ہے بڑے بڑے کام کرنے والا، ایسے کام جو انسانی سوچ، انسانی عقل، انسانی ادراک سے باہر ہیں، کیونکہ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنا یہ انسان کی بات نہیں ہے، وہ خدائے قادر ہے۔ اس لیے اس نے قدرت کے ساتھ آواز دی کہ اے لازر باہر آ جا، تو لازر مردہ زندہ ہو گیا۔ اور پانی کو میں تبدیل کرنا انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ اس خدائے قادر کا ہے جو یسوع مسیح ہے، جسے خدائے قادر کہا گیا۔ ابدیت کا باپ، ابدیت کا مطلب ہے، ابدیت کا باپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابدی ہے اور ابتدا میں خدا کے ساتھ ہے۔ اور یسوع مسیح سے انہوں نے کہا کہ تیری عمر تو ابھی چھوٹی سی ہے، تو یسوع نے کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، میں اس وقت سے ہوں جب باپ نے ابھی زمین کا دائرہ نہ کھینچا تھا، میں اس وقت ماہر کاریگر کی مانند اس کے پاس تھی۔ یہ حکمت کی آواز ہے، اور وہ حکمت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور یسوع باپ کی گود میں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور یہ المسیح کے ابدیت کا باپ ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے۔ اور سلامتی کا شہزادہ، اس سے مراد یہ ہے صلح کرانے والا۔ یہ آدم اور خدا کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی اس کو یسوع مسیح نے ختم کیا، اور جب صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور المسیح نے اپنے لوگوں کو، اپنے طالبوں کو، اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو یہ سکھایا کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو المسیح جو خدا کا کلمہ، خدا کا روح، ہمارے لیے انسانی جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، کنواری مریم کے بطن عطر سے پیدا ہوا، اور وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ یہ پیغام جو بڑے دن سے اس کا تعلق ہے، اور یہ پیغام آپ
پادری محسن محمود کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس پیغام کے وسیلے برکت بخشے۔ آمین۔